بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اطعموا الطعام واطیبوا الکلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک انتہائی مختصر حدیث کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر حسن اخلاق یعنی اخلاق حسنہ کے دو انتہائی اہم پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور عموماً معاشرے کے اندر ان دو چیزوں کو اپنانے میں ہم ناکام ثابت ہوئے ہیں، محروم ہیں ان چیزوں کو اپنانے سے۔ اور عموماً ہمارے معاشرے میں جو قانون رائج ہے وہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کا قانون رائج ہے۔ ہم اگر مسکراتے ہیں، کوئی کلام کے اندر نرمی کرتے ہیں، معاملہ کسی کے ساتھ نرمی اور سہولت والا کرتے ہیں، تو وہ دوسرے کی مسکراہٹ اس کی نرمی کے مقابلے میں، یعنی حدیث پاک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمومی کلیہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اطعموا الطعام واطیبوا الکلام، کھانا کھلاؤ لوگوں کو اور اپنے کلام کے اندر حسن پیدا کرو، اپنے کلام کے اندر نرمی پیدا کرو، اپنی گفتگو کے اندر سہولت پیدا کرو۔ یعنی زبان شیریں مقالی کی یہاں گویا دعوت دی جا رہی ہے کہ زبان کے اندر، قول کے اندر مٹھاس ہو تاکہ جو دوسرے بندے کا دل جیت لے۔ ہم مسکراتے ہیں تو مسکراہٹ کے مقابلے میں، کوئی تحائف دیتے ہیں تو تحائف کے مقابلے میں، اور جہاں عموماً ہمارا مجموعی طور پر یعنی معاشرتی جو رنگ ڈھنگ ہے وہ بد اخلاقی اور اکھڑ مزاجی کا ہے۔ اگر حدیث کا یہ دیکھیں اتنی بہت معمولی سا ٹکڑا اور دو نمونے اور دو پہلو اخلاق حسنہ کے بیان کیے گئے ہیں، صرف ان دو کو اپنا لیا جائے تو معاشرے کے اندر بہت ساری خیر پیدا ہو جائے۔ جن امور کا یہاں حکم دیا گیا ہے بڑے سادہ سے کام ہیں کہ اطعموا الطعام واطیبوا الکلام، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور لوگوں کے ساتھ کلام میں نرمی کرو۔ تو گویا کوئی ایسے مشکل امور نہیں ہیں کرنے کے لیے، اگر انسان ان کو کرنے کا تہیہ کر لے تو معاشرے کے اندر وہ صلاح کا، خیر کا، فلاح کا گویا ایک راستہ کھول دے گا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ فقال ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ لمن ہی یا رسول اللہ، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے، ایک غرفہ ہے، ایک کونا یا ایک طبقہ یا ایک پیلس اس طرح کا ہے کہ اس کا جو ظاہری منظر ہے وہ اندر سے نظر آتا ہے، اور جو یعنی اس کا باطن ہے، اندر والا حصہ ہے، وہ باہر سے نظر آتا ہے، یعنی اس کی خوبصورتی دل کو موہتی ہے، بہت لاجواب قسم کا وہ محل ہے۔ تو سیدنا ابو مالک اشعری نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا محل کس کے نصیب میں ہے، کون ہے وہ خوش نصیب کہ جسے یہ عطا کیا جائے گا؟ فرمایا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وبات قائما والناس نیام۔ تین چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی۔ لمن اطاب الکلام، جس نے کلام کے اندر سہولت کی، جس نے کلام کے اندر نرمی کی، جس نے خوبصورت گفتگو کی، جو عمدہ کلام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، دوسری چیز، اور تیسری چیز ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ نماز میں وقت گزارتا ہے، قیام کرتا ہے۔ وبات قائما، رات اس نے لوگ سو رہے تھے اور وہ اپنے اللہ کے حضور کھڑا تھا، تو یعنی اس کے اندر ظاہر ہے اخلاص اعلیٰ درجے کا تھا کہ وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اپنے مالک و خالق سے
اس کی رضا جوئی کے لیے اس کے ساتھ ایک تعلق جوڑ رہا تھا۔ تو اس بنیاد پہ اسے یہ 3 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی، 2 وہی جو سیدنا حسن ابن علی کے اس حدیث میں ہیں، اور تیسری چیز یہ اضافی، اور یہ بڑی جامع حدیث ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ عبداللہ بن حارث جو یعنی بزرگ صحابہ میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ یعنی ان کی طرف سے یہ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، جنتوں کے وارث بن جاؤ۔ کیا ہے کہ اطعموا الطعام وافشوا السلام تورث الجنان، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو گویا، اور سلام کو عام کرو، تورث الجنان، تم جنتوں کے وارث بن جاؤ گے۔ جنان یعنی جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا کہ جنتیں اللہ کی تمہارا مقدر ہوں گی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی یہ افش السلام ہے، اس کی اشاعت کرنا امت مسلمہ کا ایک شعار اور امتیاز ہے، جنت میں لے جانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم جنت میں ایمان کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، اور ایمان تمہارا کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم باہم محبت نہ کرنے لگو۔ الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو تم کرنے لگو تو تمہارے آپس کی باہمی محبت پیدا ہو جائے؟ اور وہ فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، مسلم شریف کی حدیث ہے، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ تو گویا یہ بظاہر معمولی کام ہے کرنے کے، لیکن اجر کے اعتبار سے اور اللہ کی رضا جوئی کے اعتبار سے یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں۔ اس لیے ان امور کے اندر سستی ایک مسلمان کو زیبا نہیں دیتی۔ یعنی اب سلام کرنا یا کلام کے اندر ایک نرمی اور گفتگو کے اندر ایک عمدگی اختیار کرنا یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اس لیے اپنے رویوں کے اندر، اپنے مزاجوں کے اندر یہ درشتگی کو اور اکھڑ مزاجی کو اس کو نکال کر ایک نرمی، ایک حسن، ایک لطافت لائی جائے، تاکہ معاشرے کے اندر ایک خیر اور فلاح اور صلاح کا جو ہے وہ غلبہ ہو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔